بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، ولباس التقوى ذلك خير، ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. صدق الله مولانا العلي العظيم. حضرت آدم علیہ السلام اور شیطان ابلیس لعین کا تذکرہ ختم ہو جانے کے بعد ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو مخاطب کر کے فرمایا اور بتلایا کہ اے اولاد آدم، دشمن نے تم سے جنت کے کپڑے اتروائے تھے تمہارے آباء و اجداد سے، پھر اللہ نے تم پر احسان فرمایا کہ بدن کو چھپانے کے طریقے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں تم کو سمجھائے اور اس کی تدبیریں، اس کا سلیقہ، اس کا طریقہ بتلایا اور لباس کو پیدا کیا۔ یہ لباس جسمانی بے پردگی کو چھپاتا ہے، یہ لباس ہمیں گرمی اور سردی سے حفاظت دیتا ہے، یہ لباس ہمارے لیے، یہ کپڑے ہمارے لیے زینت کا بھی سبب ہیں اور آرام کا بھی سبب ہیں۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کپڑا بنانا سکھلایا اور یہ طریقہ بتلایا کہ بدن کو کیسے ڈھانپا جائے، ستر کی، شرم کی جگہوں کو، شرم اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں رکھا ہے، کیسے چھپایا جائے اللہ تعالیٰ نے یہ حضرت آدم علیہ السلام کو سمجھایا بھی اور سکھلایا بھی۔ یہ لباس کے پیدا کیے جانے کو اور بدن کی شرم کی جگہوں کو چھپائے رکھنے کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانی قرار فرمایا ہے اور فرمایا کہ یہ لباس ان اللہ کی بے شمار نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جو چاروں طرف ہمارے پھیلی ہوئی ہے۔ اگر انسان غور و فکر سے کام لے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ لباس یا یہ کپڑا یا ہمارا پہننا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم پر کی پوشاک کو، ہماری کھال کو ایسا نہیں بنایا کہ جیسے جانور کی کھال،
بلکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم کو ایسا بنایا ہے کہ ہمارے جسم کو لباس کی ضرورت ہے، ٹھنڈ اور گرم کے اعتبار سے، گرمی اور ٹھنڈی کے اعتبار سے لباس کی ضرورت ہے، اور اس سے ہم اپنے بدن کی شرم کی جگہوں کو چھپاتے ہیں جو کہ ہماری فطرت کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ آپ دیکھیں گائے، بیل، بھینس، اللہ تعالیٰ نے جانور کی فطرت میں وہ شرم نہیں رکھی، اس کو احساس نہیں ہے کہ اس کی شرم کی جگہ کھلی ہے یا ڈھکی ہے۔ آپ دیکھیں کتنے حیوانات ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر احساس رکھا ہے۔ اگر یہ فطرت ختم ہو جاتی ہے تو گویا کہ انسان اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو فرمایا کہ یہ ہماری نشانیوں میں سے ہے، اور انسان کی شرم کی جگہوں کو لباس چھپاتا بھی ہے اور انسان کو زینت بھی دیتا ہے۔ زینت کا ہونا، آرام کا پہنچایا جانا، شرم کی جگہوں کو چھپائے رکھنا، یہ سب اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے اپنی نشانیوں میں سے اس لباس کو ایک نشانی اس آیت میں قرار دیا۔ اس کے بعد فرمایا کہ یہ تو ظاہری لباس ہے جس سے تمہارے بدن کو عزت ملتی ہے، شرم کی جگہیں چھپی رہتی ہیں اور آرام ملتا ہے، لیکن اللہ نے فرمایا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، تقوی کا لباس تو یہ اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ تقوی کا لباس یعنی انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کی، جس طرح یہ ہمارا ظاہری لباس ہمارے بدن کو عزت دیتا ہے، زینت دیتا ہے، اس کو عیبوں سے چھپائے رکھتا ہے، جسم کی شرمناک چیزوں کو کھلنے سے چھپائے رکھتا ہے، جسم کی حفاظت کرنے والا ہے، جسم کو خوبصورت بنانے والا ہے، اسی طرح تقوی، طہارت، پرہیزگاری یہ اس جسم کے لباس سے بہتر ہے، کیونکہ وہ روح کی شرم کی چیزوں کو چھپانے والا ہے اور روح کو عزت دینے والا ہے۔ دیکھیے روح کے اندر بھی جس طرح جسم کو بیماری لگتی ہے اور جسم گھل جاتا ہے، اسی طرح روح کو بھی بیماریاں لگا کرتی ہیں۔ مثال کے طور پر خواہ آپ کسی سے حسد رکھنے لگیں، خواہ تکبر کرنے لگیں، خواہ یہ بات آ جائے کہ میری عبادتیں لوگوں کو اچھی لگنے لگیں، تو یہ روح کی بیماری ہے، روح اس سے خراب ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ جس طرح ظاہری عیبوں سے جسم گھل جاتا ہے، اسی طرح باطنی عیوب سے روح کو بیماری لگ جایا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، تقوی والا لباس یعنی تقوی اختیار کرنا اس ظاہری چمک دمک سے بہتر ہے۔ جس طرح تم جسم کے لباس کی قدر کرتے ہو، اس سے بڑھ کر تم کو روح کے لباس کی قدر کرنی چاہیے کہ ہماری روح کے اندر تقوی کیسے پیدا ہو جائے، طہارت کیسے آ جائے کہ روح کو تقویت ملے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے لوگوں، تاکہ تم یاد رکھو۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا دیکھو شیطان سے ہمیشہ خبردار رہنا، اس نے تمہارے آباء و اجداد کو جنت سے نکال دیا تھا اپنی فتنہ پردازیوں کی وجہ سے، چالاکیوں کی وجہ سے، اور جو تمہارا خاندانی دشمن ہو، آباء و اجداد کا دشمن ہو، وہ تمہارے ساتھ بھی دشمنی کرے گا۔ ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں مصیبت اور پریشانی میں نہ ڈال دے۔ اور تم یہ مت سمجھنا کہ شیطان تو ہمیں نظر نہیں آتا، وہ ہمارے اوپر حملہ کیسے کرے گا۔
اللہ نے فرمایا اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ، شیطان اور شیطان کی جماعت تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتی ہے کہ تم اسے دیکھ نہیں سکتے ہو۔ دیکھیے، ایک دشمن تو وہ ہے جو ہمارے سامنے کھڑا ہے، ہم اس کا مقابلہ کریں گے، لیکن ایک دشمن وہ ہے جو چھپ کر گھات لگا کر ہمارے اوپر حملہ آور ہے۔ ہمیں اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ذرا دشواری ہوگی، کیونکہ ہم دشمن کو دیکھ نہیں رہے۔ اللہ نے فرمایا کہ شیطان کا مکر و فریب اگر تمہیں ظاہری آنکھوں سے نظر نہیں آتا یا اس کی دشمنی تمہیں نظر نہ آ رہی ہو تو دھوکہ مت کھانا۔ اِنَّهُ يَرَاكُمْ، وہ اور اس کے چیلے چپاٹے سب تمہارے اوپر حملہ آور ہیں، لیکن تم ان کو دیکھ نہیں رہے ہو اور دیکھ نہیں سکتے ہو۔ لہذا ایسے دشمن سے جو نظر نہ آ رہا ہو زیادہ ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے اور اس سے بچنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جہاں شیطان کو قیامت تک جینے کا موقع دیا، وہیں اللہ تعالیٰ نے انسان سے فرمایا کہ اس کے حملوں سے اور کامل حملوں سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تقوی اختیار کرو، کامل ایمان اختیار کرو، کیونکہ شیاطین کو انہی لوگوں کا ساتھی قرار دیا ہے جو صاحب ایمان نہیں ہوتے، اور جن کا ایمان کامل ہوتا ہے تو شیطان کا اللہ نے فرمایا ہے کہ شیطان کا ان پر بس نہیں چلا کرتا۔ اللہ نے یہاں دوسری آیت میں اسی مضمون کو بیان فرمایا ہے اور فرمایا ہے کہ دیکھو شیطان کیسا تمہارا دشمن ہے کہ تمہارے آباء و اجداد کو جنت سے نکلوایا، ان کا لباس اتروایا، تم اپنا لباس نہ اتارنا کہ بے شرم بے حیا بن جاؤ۔ اس کے بعد علماء نے اس موقع پر لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیا لباس یا کپڑا پہننے کی دعا سکھلائی ہے، کیونکہ بہرحال لباس یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور اس نے پیدا کیا اس لباس کو تو تعریف بھی اللہ کی ہونی چاہیے۔ حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کپڑا پہنتے تو یہ دعا فرماتے، الحمدللہ الذی کسانی ما اواری بہ عورتی واتجمل بہ فی حیاتی، شکر ہے اللہ کا جس نے ہمیں ایسا لباس پہنایا کہ میں ڈھانکتا ہوں اس سے اپنے ستر کو اور وہ مجھے خوبصورت بناتا ہے، اور میری زندگی بھی اس سے خوبصورت ہو جایا کرتی ہے۔ اگر آپ کو یہ مضمون عربی میں یاد ہو جائے تو سنت اور سنت والی دعا کا بھی ثواب ملے گا، اگر نہ بھی یاد ہو تو کم از کم اپنی زبان سے یہ تو کہہ لیا کریں کہ شکر ہے اللہ کا جس نے یہ لباس پہننے کا موقع دیا جس سے میرا جسم خوبصورت ہوگا۔ یہ دعا کا مضمون نیا کپڑا یا لباس پہننے کے وقت پڑھ لینی چاہیے، کیونکہ بہرحال اللہ کا احسان ہے کہ اس نے یہ پہننے کا موقع دیا۔ تو لباس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہاں ان آیات میں یہ مضمون بیان فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذلک خیر ذلك من آیات اللہ لعلهم یذکرون۔ اے اولاد آدم، آدم کے بیٹوں اور بیٹیوں، ہم نے تمہارے لیے قد انزلنا، ہم نے تمہارے لیے لباس نازل کیا جو تمہارے جسم کے ان حصوں کو چھپا سکے جس کا کھولنا برا ہے، اور یہ لباس خوشنمائی کا ذریعہ بھی ہے، جسم اچھا بھی لگتا ہے، اور تقوی کا جو لباس ہے
جو روح کی گندگیوں کو ختم کرنے والا، چھپانے والا اور روح کو زینت دینے والا ہے، اللہ نے فرمایا وہ تو سب سے بہتر ہے۔ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ۔ یہ سب کچھ لباس کا نازل کیا جانا اور اس سے بدن کا چھپنا اور زینت کا ملنا، یہ سب اللہ کی نشانیوں کا حصہ ہے، جن نشانیوں کا مقصد یہ ہے کہ لوگ سبق حاصل کریں۔ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون۔ اے آدم کے بیٹوں اور بیٹیوں، شیطان کو ایسا موقع ہرگز نہ دینا کہ وہ تمہیں اسی طرح فتنے میں ڈال دے جیسے اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکالا جبکہ ان کا لباس ان کے جسم سے اتروا لیا تھا، تاکہ ان کو ایک دوسرے کی شرم کی جگہیں دکھلاوے۔ شیطان نے یہ کام کیا تھا، شرمندہ کیا تھا تمہارے آباء و اجداد کو، تم اس کے جھانسے میں نہ آنا۔ لہذا فرمایا اللہ نے شیطان اور شیطان کا جتھا اور اس کا لشکر تمہارا دشمن ہے اور تمہیں وہاں سے دیکھتا ہے جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ ان شیطانوں کو ہم نے انہی کا دوست بنایا ہے جو ایمان نہیں لاتے، اور صاحب ایمان پر شیطان کا زور نہیں چلا کرتا۔ سبحان اللہ۔